بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں شاداب کینی. آج آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی، اور میرے ساتھ جو آج مہمان ہیں یہ پاکستان کے پہلے ڈسٹرکٹ جہاں سے NA1 الیکشن میں بھی شروع ہوتا ہے، PK1 الیکشن میں بھی شروع ہوتا ہے، اس حلقے کے پریس کلب کے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ اپر چترال سے محمد علی مجاہد صاحب. آپ 96 سے آپ صحافت کے ساتھ ہیں، اور روزنامہ ماہانہ شندور کے نام سے آپ کا میگزین بھی تھا، اب تو خیر ٹی وی چینل پہ بھی آ چکے ہیں. تو محمد علی مجاہد صاحب کے ساتھ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے ڈسٹرکٹ میں کون کون سے صحافیوں کو مسائل ہیں، اور کون کون سے ٹورسٹ جو ہمارے پورے پاکستان سے وہاں جاتے ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ جی مجاہد صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے آج اسلام آباد اور آپ نے ٹائم دیا. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر سب سے پہلے وہاں پہ صحافیوں کو کیا مسائل ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کیپٹل میں چترال کے ایک بیکورڈ ڈسٹرکٹ کے ایک صحافی کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کیپٹل میں بیٹھ کے نہیں سر، آپ پریزیڈنٹ ہیں، یہ ہمارا کریں. حق ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کا سر رائٹ ہے کہ وہ جب بہت اسلام شکریہ، آباد آئیں تو یہ آپ کا اپنا سر اسٹوڈیو ہے. بہت شکریہ. چونکہ اپر چترال کے اندر صحافیوں کے مسائل ہی مسائل ہیں. جی جی. اور ریسنٹلی ہم نے جو یہ پریس کلب رجسٹر کیا، دوست ہمارے جو وہاں کے قابل ترین صحافی ہیں، جی جی. وہ چونکہ شروع سے پشاور میں سیٹل ہیں، وہاں کوئی اتنے قابل صحافی ہیں نہیں. جی جی. ہم نے جو دوست تھے جیسے ویسے تھے، ہم نے اٹھا کے وہاں کی صحافت کا، وہاں کے مسائل کو اجاگر کرنے ہم نے کام شروع کر رکھا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پشاور میں رہنے والے جو چترال کے صحافی ہیں، اسلام آباد میں آپ جیسے لوگ ہماری رہنمائی بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے. وہاں مسائل یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو پریس کلب بنا ہے وہ رینٹ پہ ہے. اچھا. اور گورنمنٹ کی طرف سے اب تک سپورٹ نہیں ملا، NGOز کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی سپورٹ خاطر خواہ سپورٹ نہیں ہے. دوست اپنی جیب سے خرچ کر کے، ہم اپنی جیب سے کرایہ بھر رہے ہیں، بجلی کے بل بھر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے پریس کلب کا ہے. تو آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپنے صوبے کے CM کو، اپنے منتخب نمائندوں کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک اہم ترین ادارہ ہے. اس کے لیے پریس کلب کا قیام جو ہم نے جن لوگوں کی محنت سے قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس کے لیے پریس کلب کے لیے عمارت کے لیے زمین یا اس کو کنسٹرکشن کرنا، یا جب تک اس کے کرائے کا بندوبست NGOز کو بھی کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. تو سر اس کی ابھی مجھے یہ بتائیں، آپ صدر ہیں اس پریس کلب کے، تو اس کے ٹوٹل ممبرز کتنے ہیں آپ کے؟ اب تک ہمارے 9 ممبرس اس میں ہیں ابھی. تو اب انشاءاللہ جو ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے، وسائل ہاتھ آتے جائیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو پروموٹ کریں گے. تو آپ کے اپر چترال ڈسٹرکٹ کی تحصیلیں کتنی ہیں؟ ہم تحصیل مستوج اور تحصیل 2 تحصیلیں. اچھا 2 تحصیلیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں سر، اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور ہم بھی اپنی طرف سے یہ ریکویسٹ CM صاحب کو کریں گے کہ چونکہ یہ پاکستان کی شناخت جو ہے وہ NA1 سے ہوتی ہے اور PK1 سے ہوتی ہے، پاکستان سٹارٹ وہاں سے ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق. یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کا گورنمنٹ کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. تو مہربانی کریں کہ اگر 1 سے آپ شروع کریں گے تو 1 2 3 4 کے بعد آپ آگے آئیں گے، تو NA1 کو کم از کم آپ دیں. جو ان کے مسائل ہیں، صحافی ایک مین پلر ہے ان کا، اور صحافت کو جو ہے نا آپ کوریج کیوں نہیں آپ دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کے جو ہے نا، انہوں نے جب ایک رپورٹ کرنے دوسرے گاؤں کے اندر جانا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پنڈی اسلام آباد کی نسبت ڈبل سفر ہوتا ہے. پہاڑی بیلٹ ہے اور مشکل سفر ہوتے ہیں، روڈ کچے ہیں. دوسرا ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیونکہ ٹورزم کے حوالے سے سب سے پرامن ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ چترال، وہاں پہ جو پورے پاکستان سے ٹورسٹ جا رہے ہیں، اس دفعہ ٹورسٹ بھی اتنے نہیں گئے، تو ان سے پوچھیں گے یہ کیا مسائل ہیں، کیا وجہ؟ جی سر یہ بتائیں. ویسے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے روڈوں کا ہے. جی جی. کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ. جی جی. دوسرا اگر دیکھیں چترال اپر ڈسٹرکٹ ٹورزم کا ہب کہا جائے تو بجا ہوگا. ترچمیر جو ریسنٹلی KP گورنمنٹ نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے، دنیا بھر کے سیاح، دنیا بھر کے کوہ پیما اس طرف راغب ہوئے پڑے ہیں. دوسرا شندور انٹرنیشنل پولو فیسٹیول یہ اپر چترال میں ہے. بشخار گول جو لسپور سے شروع ہو کے کالام سوات کی طرف نکلتا ہے، یہ بھی وہاں ہے. اور اپنا بروغل فیسٹیول
جو واخان کوریڈور کے ساتھ ملتا ہے یہ بھی اپر چترال میں ہے. جشن قاقلشت یہ بھی اپر چترال میں ہے. اور ان تمام چیزوں کو فوکس کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو میڈیا پر لانے کے لیے مقامی صحافی جو جانتے ان علاقوں کو، ان کو مدد کی، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تاہم کے پی ٹورزم سے یہ گلہ بھی ہے، یہ شکوہ بھی ہے اور یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ کم از کم ان چیزوں کو، ان علاقوں کو، ان سیاحتی مقامات کو اجاگر کرنے کے لیے اپر پریس کلب کو، اپر ڈسٹرکٹ کے صحافیوں کو ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے. تاہم اب تک ایسا ہوا نہیں. لیکن سر آپ مجھے ایک میرا آپ سے سوال ہے نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ لاہور سے، کراچی سے، فیصل آباد سے یا اسلام آباد سے جائے گا تو وہاں پہ تو بچوں کا پارک ہی نہیں ہے، پورے ڈسٹرکٹ کے اندر بچوں کا پارک نہیں ہے. پھر آپ کے جو ڈیم بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آلریڈی بجلی پیدا ہو رہی ہے، وہاں پہ ہر جگہ پہ 7 پارک بنائے جاتے ہیں. جیسے یہ تربیلا کے ساتھ پارک بنا ہوا ہے، تربیلا ڈیم کے اوپر، منگلا ڈیم کے اوپر پارک بنا ہوا ہے. 106 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے، تو اس کے ساتھ اگر 10-20 ایکڑ کا پارک بنا دیا جاتا تو کم از کم ٹورسٹ کے لیے تو دیکھیں، جس نے فیملی کے ساتھ جانا ہے، اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو سب سے پہلے وہ جگہ، وہ ہوٹل کا انتخاب کروں گا، اس جگہ کا انتخاب کروں گا جہاں پہ بچوں کے جھولے ہوں گے، بچوں کے لیے پارک ہوگا. تو اس کے لیے آپ نے ابھی تک کیا؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے رضا. اس کے لیے میں آپ ہی کے چینل سے پاکستان کے انویسٹرز سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں پارک بنانے کے لیے، اچھے ہوٹل اور ریسٹورنٹس بنانے کے لیے. یہ بہت اچھا انویسٹ کا موقع بھی ہے. تو کے پی ٹورزم نے ویسے ایک کام تو شروع کر دیا ہے کہ ترشمیر کو ہائی لائٹ کر دیا. اچھا، ترشمیر کو ہائی لائٹ کر دیا. اب لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، انٹرنیشنل لوگ آئیں گے. تو اس کے لیے جو مختلف چیمبرز کے لوگ ہیں، مختلف انویسٹر ہیں، ان کو آنا چاہیے کہ پارک بنائیں، وہاں زمین لیز پہ لے لیں، اس پہ اچھا انویسٹ کریں. اور جہاں آپ نے پاور ہاؤسز کی، بجلی کی بات کی، اتنے خدا کا دیا ہوا یہ قدرتی پانی بے فائدہ بہہ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی نہیں جائے. جنت نظیر نظارے ہیں لیکن ان کو کوئی کور. لیکن یہ سر ترشمیر کے اوپر میرا ایک وہ بھی ہے سوال ہے آپ سے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آلریڈی ادھر گلیاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بنائی ہے کے پی گورنمنٹ نے، جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی. دوسرا انہوں نے ایبٹ آباد کے اندر ایک بنائی ہے. یہ جو ریٹ رکھتے ہیں یہ اسلام آباد کے مقابلے کا ریٹ رکھتے ہیں. اب دیکھیں، جب آپ سائڈ ایریے میں جا رہے ہیں تو کم از کم آپ ریٹ کی ریلیکسیشن دیں تاکہ لوکل یا انٹرنیشنل انویسٹر جب آئے، کیونکہ ابھی تو اس جگہ کو بنانا ہے پھر کھانا ہے. لیکن یہ پہلے ہی ریٹ اتنا زیادہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے انویسٹر نہیں آتا. نہیں، چترال کے اندر جیسے آپ بتا رہے ہیں کیلاش ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بنایا گیا ہے. جی یہ بہت ہی سوٹیبل ریٹ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. وہاں ساری چیز اس طرف کوئی مائل ہوا نہیں. سر آپ نے کیلاش کا نام لیا، میں بتاتا ہوں کہ کیلاش جانے کے لیے یا آپ کے پاس جیپ گاڑی ہوگی یا آپ کی جیب میں 20,000 ہوگا، تب آپ پہنچ سکتے ہیں. اس کے لیے صوبائی گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی دونوں جرمدار ہیں. اب یہی میں آپ سے کہتا ہوں، روڈوں کا انفراسٹرکچر کا جو پرابلم ہے جی سر یہ ہے. مگر اس مرتبہ وزیر اعظم کی طرف سے جو توجہ دی جا رہی ہے روڈوں پر، ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یہ روڈ بنیں گے، سڑکیں بنیں گی، یہ مسائل حل ہوں گے. تو جب روڈوں کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ پھر سیاحوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ تو ہے. بہت شکریہ جی. یہ تھے جی ہمارے ساتھ محمد علی مجاہد صاحب جو صدر ہیں چترال پریس کلب کے. ہم پرائم منسٹر سے بھی یہ گزارش کریں گے اور چیف منسٹر سے بھی یہ کریں گے کہ آپ کی تو آپس کی جنگ پتہ نہیں کب ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس سال کے پی کے اندر 50% ٹورزم کا جو بزنس ہے وہ نہیں ہوا. اس کی کچھ وجوہات یہ تھی کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ سیلاب وغیرہ آئے اور ان کی کوریج بھی صحیح طرح نہ ہو سکی. سوات کے اندر ایک واقعہ ہو گیا، ناران کے اندر ایک واقعہ ہو گیا. تو مہربانی فرما کر آپ ایک ایسی فورس بنائیں جو باہر سے دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ کے غرض سے، ان کو وہ سمجھانے کے لیے 1122 جیسے پنجاب میں ہے اس طرح کی ایک اتھارٹی بنائی جائے تاکہ ٹورسٹ کی گائیڈ لائن کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے جو ان کو بتا سکے کہاں کہاں پارکس ہیں، کہاں کہاں خطرہ ہے. تو بہت شکریہ، بہت مہربانی. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم.